السلام علیکم 9th کلاس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے سے دل لگا کر اسٹڈی کر رہے ہوں گے۔ تو بچے اب جو ہے وہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 65 تا 69 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ چلے آئیں ہم جو ہے وہ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرِّض ترغیب دو، المومنین مومن، علی القتال جہاد پر، ان یاکن اگر ہوں، منکم تم میں سے، 20 صابرون صبر والے، یغلبوا غالب آئیں گے، مئتین 200، وَإِنْ اور اگر یاکن ہوں، منکم تم میں سے، مئاتن 100، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، الفم 1000، من الذین سے وہ لوگ جنہوں نے، کافروا کفر کیا، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ، قوم لوگ، لا یفقہون سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو بچے یہ جو ہے وہ ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا۔ میں اب آپ کو جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ غزوہ بدر، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں ہی کفار کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ برتری حاصل تھی۔ اس برتری کی فضا کو بدلنے اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اہل ایمان کو جنگ کے لیے ابھارے اور انہیں یہ بات ذہن نشین کروائیں کہ بظاہر وہ کم تعداد میں ہیں، مگر ان کی قوت جو ہے وہ کفار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو 10 کافر پر غالب کر دے گا۔ اگر مسلمان 20 ہوں تو 200 کفار سے جنگ لڑیں اور جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر اہل ایمان 100 ہوں گے تو 1000 کفار پر جنگ میں غالب آ جائیں گے، کیونکہ کفار اپنے غرور و تکبر اور دشمنی میں ڈوب کر عقل و شعور سے دور جا چکے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ آیت ہم پڑھتے ہیں۔ الآن اب خفافا تخفیف کر دی اللہ عنکم تم سے، وعلما اور معلوم کر لیا، انا کہ فیکم تم میں، ضعفا کمزوری، فإن پس اگر یاکم ہوں، منکم تم میں سے، مئاتن 100، صابراتن صبر والے، یغلبوا وہ غالب آئیں گے، مئتین 200، وإن اور اگر یاکن ہوں، منکم تم میں سے، الفن 1000، یغلبوا وہ غالب رہیں گے، الفین 2000، بإذن اللہ حکم سے اللہ، واللہ اور اللہ، مع الصابرین ساتھ صابرین صبر والے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کس قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ تو بچے اب جو ہے وہ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ مفہوم بتاتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت میں گنے چنے ہی مسلمان، جو ہماری شروع کی جو ہجرت تھی مسلمانوں نے کی، اس میں گنے چنے ہی مسلمان تھے جن کی اعلیٰ جنگی صلاحیتیں سب کو معلوم تھیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان میں سے کچھ افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے، اور جو نئی نسل آئی اس میں پرانے مہاجرین و انصار جیسی بصیرت، استقامت اور تسلیم جیسی اعلیٰ صفات جو ہیں وہ موجود نہ تھیں، اور تعداد بڑھ جانے سے کسی درجے میں اپنی کثرت پر نظر اور توکل علی اللہ میں قدرے کمی ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفار سے مقابلے کے لیے تعداد میں کمی کر دی، کہ تاکہ جن کو 10 کفار سے لڑنے میں پریشانی محسوس ہو رہی
ہو وہ ہمت اور بلند حوصلے کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں۔ تاہم مسلمانوں سے جو ہے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دیا اور ایک مسلمان کو 2 کفار سے لڑنے کا کہا گیا، اور فرمایا کہ اب اگر 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اسی طرح اگر 1000 ہوں گے تو خدا کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ جو لوگ میدان میں ڈٹے رہتے ہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ یہ اس آیت کا جو ہے وہ مفہوم تھا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ آیت ہم پڑھتے ہیں۔ ماں نہیں کانا ہے لی نبی کسی نبی کے لیے ان کے یاکونا ہوں لاہو اس کے اسرا قیدی حتیٰ جب تک یسخینا خون ریزی کر لے فی الارض زمین میں توریدونا تم چاہتے ہو ارادت دنیا دنیا کا مان واللہ اور اللہ یوریدو چاہتا ہے آخرات آخرت واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے، تو تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب بچے اب جو ہے وہ میں آپ کو اس ہماری جو آیت ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ زیادہ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہت اچھا انعام دے گا اور ان کا حامی و مددگار ہوگا۔ اب اس آیت میں جو ہے جنگ بدر میں کفار کو جب شکست ہوئی، اب مسلمان جو ہیں وہ یہ جنگ جو ہے جیت گئے اور کفار کو جو ہے وہ شکست ہوئی، تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے تعاقب کرنے اور ان کو قتل کرنے کے بجائے مال غنیمت کو جمع کرنے اور کچھ کفار کو قیدی بنانے میں مشغول ہو گئے، اور بھاگنے والے بڑے بڑے نامی گرامی کفار قتل ہونے سے بچ گئے اور اہل ایمان کے لیے بہت عرصے تک تکلیف کا باعث بنے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو قید کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی دنیاوی مال کو آخرت پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ یہ ہرگز مناسب نہیں تھا کہ کفار کی طاقت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے ہی انہیں قیدی بناتے اور ان سے فدیہ حاصل کرتے۔ یہ دنیاوی مال و دولت کے خواہش مند ہیں، جبکہ بلند حکمت والا رب نے ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہماری اس آیت کا ترجمہ تھا۔ نیکسٹ آیت جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، ساتھ میں نے آپ کو اس کا مفہوم بھی بتایا۔ لو اگر لا نا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ سے سابا کا پہلے ہی لمساکم تمہیں پہنچتا فیما اس میں جو آخذتم تم نے لیا عذاب عظیم بڑا۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ جائز نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی اس کے جائز ہونے کا حکم نازل نہیں کیا تھا، پھر بھی کچھ لوگ مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے تھے اور جنگی قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑنے لگے۔ کفار قیدیوں سے فدیہ لینا بھی مال غنیمت کے حکم میں شامل ہے۔ مسلمانوں کا یہ کام کرنا باعث عذاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ نازل کرنے سے پہلے فیصلہ فرما رکھا تھا کہ مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حلال کر دیا جائے گا، اس لیے مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہوا، پھر اس لیے سب کو جو ہے وہ معافی دے دی گئی۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ لاسٹ آیت وہ پڑھتے ہیں۔ فَقُولُوا پس کھاؤ مما اس سے جو غنیمتم تمہیں غنیمت میں ملا حلالًا حلال طیباً پاک واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے انا بے شک
ان اللہ اللہ غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان۔ تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جو ہے وہ مفہوم بتاتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے جو ہے وہ مال غنیمت جائز نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے صرف اسے صرف جائز قرار دیا بلکہ پاکیزہ بھی بنا دیا، کہ پہلے تو یہ جائز نہیں تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسے صرف جائز قرار نہیں دیا بلکہ پاکیزہ بھی بنا دیا۔ اس لیے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے اب وہ اسے کھا سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے مال غنیمت مکمل حلال کر دیا گیا۔ جو کچھ مسلمانوں نے ان سے فدیہ کی صورت میں لیا یہ بھی مال غنیمت ہی کی قسم میں ہے۔ اہل ایمان اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کہ آئندہ ہر طرح کی احتیاط رکھیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے، کہ مسلمانوں کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے اور فدیہ بھی حلال کر دیا گیا۔ تو بچے آج جو ہے وہ ہم نے ہماری آیات کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ پڑھا، ساتھ میں نے آپ کو اس کا جو ہے وہ مفہوم بھی بتایا۔ اب آپ نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ اچھے سے یاد کرنا ہے، ساتھ میں اس کے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے یہاں پہ ایکسرسائز میں کوسچن آنسر جو دیے گئے ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ MCQs جو ہیں وہ آپ کے معروضی سوالات، اس کے بعد یہاں پر شارٹ کوسچن آنسر جو ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔